بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 11ویں پارے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور دوسرا سورہ یونس مکمل۔ سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی منافقین کی مذمت، دوسری مومنین کی 9 صفات اور تیسری غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ۔ پہلی منافقین کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی اپنے نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد زرار بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ دوسری مومنین کی 9 صفات۔ توبہ کرنے والے، عبادات کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ سورہ یونس میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی توحید، رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ رسالت اور اس کے ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ قیامت، روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا۔ کفار کو اس کا یقین نہیں۔ قرآن کی عظمت، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے قصے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ انہی کے نام پر اسی سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ صافات میں صریحاً یونس آیا ہے، اور 2 جگہ سورہ یونس اور سورہ قلم میں اللہ نے ان کا ذکر مچھلی والا صاحب الحوت یا ذوالنون کی صفت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے 2 رخ ہیں۔ ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے۔ دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا، سورہ یونس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ قصہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دے کر نینوی کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔
ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح و سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے، اور انہوں نے آہوزاری اور توبہ استغفار شروع کیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔